تو جب مجھے سے فارغ ہو گیا تو پھر وہ ساری باتیں کروں گا، خیال ہے میرا. لیکن یہ ہے کہ وہ باتیں پاس ہیں تو اس کا تدارک بھی کرنا ہے وہ افشا کیے بغیر بھی. آج وہ بھی میں جب گیا تھا ادھر، اصل میں مجھے تھوڑی سی بیماری سگریٹ پینے کی بھی، تو وہ اس میں اچھا ہی ہوا کہ وہ پتہ چلا کہ ریحان صاحب آج گئے یکم نمبر. پہلے تو گلگت کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے بے سر سمانے کی حالت میں لوگوں کے خلاف لڑائی لڑی. اور پھر شاید آپ حضرات کو علم نہ ہو کہ جنرل تھمیہ نے زوجیلا پاس سے ٹینک بھی گزارے تھے کھول کر، وہ چھوٹے ٹینک تھے، لے گیا تھا اور انڈین ایئر فورس بھی استعمال ہوئی تھی. اب اس میں میجر اس کا براؤن کا ذکر بڑا، چونکہ اصل شرارت اسی کی تھی نا، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے شاید اس بات کا. تو وہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کرنل حسن خان ہے، میجر بابر ہے، بے شمار لوگ. اور پھر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے بریگیڈیئر محمد اسلم جو اس کے میجر تھے، عسکر خان صاحب کے بڑے بھائی، ان کا رول، باقی پدم پارٹی کا اتنے لوگ، مطلب بے سر سمجھ. وہ جو بچہ 12 سالی 14 سالی جس کو لیاقت علی خان نے بھی بعد میں میڈل دیا، جو پتہ کتنا عرصہ جو ہے وہ اس میں رہے، اپنا محصور رہے، اور ہندوستانی فوجی ان کا والد، ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا. تو بڑی مشکل حالات میں گلگت کے بلتستان کے لوگوں نے لڑائی لڑی. وہ آج وزیر اعظم صاحب نے، میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے جی بی کے لوگوں کو دوسری مبارکباد دینی تھی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جی بی کو پروویژنل صوبائی اسٹیٹس دینا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کو درمیان میں رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. وہ مجھے اس پر ایک وہ شعر بھول جاتا ہوں، تو میں نے جلدی اپنے پریس سیکرٹری کو کہا مجھے لکھ کر دو تاکہ میں پڑھوں کہ لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے کہا، لگا کے آگ شہر کو بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شور بہت، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شور بہت، جھکا کے سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور سلامت، حضور شوق سلامت شہر اور بہت. ابھی ایک وزیر تھے، ان کا میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں صف ماتم بچھ گئی ہے. وہ ایک علیم خان نامی کوئی وزیر ہے، وہ ایسا بیوقوف اور گدھا ہے وہ، یعنی وہ تو خوش ہوگا آج ہندوستان مودی، یعنی کہ اس کے ہم نے اس میں گئے. اب گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک تو مشترکہ اعلامیہ کی بھی کرتا ہوں تائید، ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم بیٹھے تھے آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ایک جموں کشمیر جوائنٹ لیڈرشپ کونسل قائم کرنے کا مطلب ہے، یہ کوئی 10-12 آدمی کی ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ہیڈ ہوں گے، اس میں ہیڈ کو آنا چاہیے تاکہ اس کی اہمیت بڑھتی ہے. مطلب ہے یہ اس میں یہ ہے. تو وہ اس بارے میں جو ابھی ہم نے بات چیت کی ہے اس کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اس کے حوالے سے کوئی مؤثر پالیسی جو اختیار کر سکے. کیونکہ ابھی جو ہم صبح بیٹھے تھے تو ابھی یہ اعلان آیا نہیں تھا، اس نے ساری صورتحال جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے. میں اپنا سردار بھیم صاحب کی ایک تقریر تھی میرے پاس کچھ عرصہ پہلے، تو میں نے ان کے بیٹے کو بھی، ان کے جو قائد ہیں ان کو بھی بھیجی تھی. تو سردار بھیم صاحب تقریر میں میرپور کہہ رہے تھے کہ حکومت پاکستان کو کس نے حق دیا کہ ہمارے حصے بکھرے کرے. وہ ان کا کہنے کا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ حق ہمیں ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں بات میرا یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے، جیسے بھی لوگ آتے ہیں سامنے، اب ہم پر بھی بہت سارے لوگ نہیں کرتے، لیکن ہمیں بھی کہتے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہے. منیر صاحب کہتے ہوں گے کہ یہ ویسے ہی ہے، یہ بھی کٹ پتلی جیسے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں. ادھر بھی چلے کٹ پتلی بھی بٹھا لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی بٹھا لیتے ہیں جو عوام کی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جو منتخب نہیں ہوتے یا جن کے لیے انتخاب لڑنے میں مشکل ہوتا ہے نا، مشکل ہے. اب نے کچھ ایسے قوانین بنائے جو یو این کی ریزولوشن کی سیریل خلاف ورزی ہیں، بنے ہوئے. اب وہ لوگ بیٹھے ہیں آپس میں، ہم آپس سے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ وہ گلگت کے ابھی آپ اس کو ہم کہتے ہیں اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں، لیکن متبادل کیا دے رہے ہیں گلگت کے لوگوں کو؟ لیکن آپ نے متبادل بھی تو دے رہے ہیں میرے بھائی کہ بھائی وہ کیا مطلب اب بھیڑ بکری ہے، وہ انسان نہیں ہے. ہم گئے سال 86 میں پہلی بار گلگت، رکھا تھا ہم نے کہ جی ہم ادھر آئیڈل دیکھنے جا رہے ہیں. تو نیچے جہاں سے گلگت شروع ہوتا ہے، اور مجھے اوپر یاد ہے کہ اپنا یہ وہ خجرات تک سڑکوں پر یہی چاٹنگ تھی. ہم گئے گلگت بیٹھے، نابو کو، اس کو نابو کہتے تھے ریسٹ ہاؤس میں، اہل سنت والے بھی ملے، اہل تشیع بھی ملے، دوسرے لوگ بھی ملے.
اور وہ جو ادھر اس کو کیا کہتے تھے، وہ جو ہوتا تھا وہاں پر ان کا کمیشن کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ جی 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 کمیشن. نہیں نہیں، جو گلگت کا انچارج تھا، کیا بلا تھا؟ پولیٹیکل ایجنٹ تو پہلے تھا نا، ختم ہو گیا کمیشن. اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ مسئلہ، بجائے اس کا جواب دے اس سے کہا نہیں ایسی ایسا نہیں فساد. میں نے کہا میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، تم مجھے کیا جواب دے رہے ہو بھائی. اور یہ وزارت امور کشمیر نے آزاد کشمیر میں بھی لوگوں کو لڑایا آپس میں، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو لوگوں کو آزاد کشمیر سے دور کیا ہے. بنیادی بات خرابی، لیکن اس میں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ برابر جرم کی شریک ہے، بالکل اس سے کوئی شک نہیں. میں نے وہ پیچھے تھا، میں نے کہا بھائی میں آنا چاہتا ہوں لیکن میری آنے کے لیے صاحب کو کوئی مشکل نہ پیش آ جائے، اس لیے میں نے پرہیز کیا جانے سے. دوسری بار میں گیا وہاں اپنا یہ جب وہ عطا آباد جھیل کا معاملہ ہوا تھا، یہ اپنے کو مالی معاونت بھی کی، کیا تھا اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا. تو وہ ایئرپورٹ پر گلگت پر مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اسٹیٹ سرٹیفکیٹ ان کو بحال کروا لو. لیکن وہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کے خلاف ہے، وہ چاہتا کہ بھئی آبادی میں اضافہ ہو. کچھ لوگ جو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اسٹیٹ سرٹیفکیٹ بھی باہر رکھو ساتھ. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ صوبہ بن جائیں گے تو وہ لوگ کس طرح باہر رہے گا آپ کا بھائی یہ کیا نام ہے یہ اسٹیٹ سرٹیفکیٹ. میں نے ماروی میمن سے پوچھا، میں نے کہا سنا تم نے زمین لی ہے کہ، میں نے کہا وہ 4 والی واپس کر دو. کیوں نہیں؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تو گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں بعض باتیں یہ ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بڑی لمبی ہمارے مذاکرات ہوئے سرکار علی صاحب کے ساتھ. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ وہ کرا لیں علاقائی ریفرنڈم. میں نے کہا اس کو مانے گا کون؟ ایک میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ جو گلگت میں علاقائی ریفرنڈم، ہندوستان تو چاہتا ہی ہے، وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کشمیر میں، لداخ میں، جموں میں کروا لے گا. ریفرنڈم وہی ہوگا پلیبسسٹی جو یو این کے متحد ہوگا، جس میں اس کی ساری پری کنڈیشن کو اپنے پورا کرنا ہے، پھر آزادانہ طور پر خراب ہو سکتا ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا جی اس سے اتفاق نہیں. پھر انہوں نے جب وہ اپنی رپورٹ لی تو میں نے کہا جی میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے بزرگ ہیں، لیکن تعلیم کو ڈسٹارٹ نہ کریں میرے. میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا اگر اس کا جو ہے اعلان درست ہے، اس کا وہ جو ہے انجے والا یہ نگر والا، تو پھر ہری سنگھ کا درست کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اس کے بعد انتظار اس کے متحد تھے. یہ میرے اپنے سسر کے والد صاحب وہاں بیٹھتے تھے، وہ بھی سنگل سلامی سردار تھے، یہ بھی تھا. تو پھر ہری سنگھ کا کیس جائز ہے. وہ تو اس کو تو دیکھیں نا. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یو این ریزولوشن کے تحت آزاد کشمیر کو اور گلگت کو لوکل اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا، لیکن اصل حکومت اس کو رکھا ہوا جو پرلی طرف ہے، سری نگر مل جائے. بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہری سنگھ کیسے غلط ہوا؟ آپ اپنی بات کی خود نگیشن کرتے، جیسے ابھی وہ بیوقوف وزیر اٹھ کر کہتا ہے کہ صفحے ماتم بچ گئی ہندوستان میں. مطلب کن لوگوں سے پالا پڑ گیا ہمیں؟ اللہ خیر کرے اس ملک پاکستان کی. تو وہ میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے حکومت پاکستان سے پوچھنا، آپ ریاست جموں کشمیر کے جغرافیہ سمجھتے کیا ہے؟ میرے نقطہ نظر میں آج بھی کہتا ہوں کہ گلگت کو انہیں کبھی مانا ہی نہیں ہے برائٹ بینک اور ریور انڈس کے. آپ اگر ریاست جموں کشمیر آپ نے جو اگر اس کے بعد جو بچتی ہے، میں پرانی بات کرتا ہوں، وہ صوبہ کشمیر کے 4 ضلع گلگت وزارت کے لسٹ کر دوں، بارہمولہ، مظفر آباد اور کشمیر خاص انتراک کا لسٹ خاص 4. یہ 2 ہمارے پاس اب بچ کے پونچھ کا کچھ حصہ اور ضلع میرپور، یہ 6 پر آ جائے گی ریاست جموں کشمیر. 84 لاکھ اس پر سپر کی آ جائے گی. میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ اس کے بارے میں وضاحت کریں. اب مسئلہ یہ ہے، وہ گرم جگہ پر پاؤں کوئی نہیں رکھتا. جو لوگ انتخابی سیاست کرتے ہیں نا میری طرح، وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں کرتے وہ تبلیغ سے نام نہیں لیتے.
جو لوگ انتخابی سیاست نہیں کرتے وہ درست حکمت عملی استعمال نہیں، وہ صرف سیدھا ڈنڈا مارتے، اس سے بات بنتی نہیں، آپ بیٹھ نہیں سکتے میز پر۔ یہ ابھی ایک میں لیاقت صاحب بیٹھے ہیں ادھر، میں وہ ایک یہ جو ہوا اس دن، یہ جو 24 کو ہوا، ایک بات طے کی ہوئی تھی، اس کی انہوں نے خود خلاف ورزی کی۔ وہ یہاں معلوم کہ میں ہمت نہیں تھی لوگوں کو برداشت کرنا، وہ پرابلم پڑ گیا ہمیں۔ مطلب ہے کہ اگر وہ جو میرے ساتھ بات کی ہوئی تھی تو ادھر بھی ہم نے بات کی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو یہاں پر آنا، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر سے بات کرنا، وہ کبھی ادھر ملے کبھی ادھر ملے کہ ادھر مل کے کام کھڑے ہو گئے، بھائی جس کام کے لیے آپ کے آپ ادھر جائیں نا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو اصل میں جو اب یہ کمیٹی بنی ہے، یہ جو کونسل بنی ہے، یہ بنیادی رول ادا کرے گی۔ اب میں اگر تاریخ کا حوالہ دینا شروع کر دوں، وہ باتیں اب لمبی ہو گئی ہیں کہ جی اس کو اب بات یہ ہے کہ وہ گنسارا سنگھ کو بنا، ماموں تھا اس کا، اتنے پیسے تنخواہ، اتنا، وہ سارا کوئی میرے پاس لکھا ہوا ہے، پینشن اس کی تھی، تنخواہ اس کی اتنی تھی۔ یہ راجہ نور علی خان صاحب تھے، وہ گئے تھے تحصیلدار بن کر اس کے ساتھ، تیسرا صوبہ بنایا تھا اس کو، پروونس آف فرنٹیئر اس نے اس کا نام رکھا تھا، وہ کینسل کر دیا تھا اس نے، وہ مائک کو جو تھا اس کا گلگت کا رائٹ بن گیا اس کا۔ اب بات یہ تو باتیں ہو چکی، پچھلی باتوں کو دہرانے سے فائدہ نہیں، لیکن اس سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں، آپ احتیاط برت سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو اس میں بنیادی جو رول پلے کرنا ہے، اس وجہ سے وہ گلگت بلتستان کے میرے بھائی نے کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیسے اپروچ کریں۔ یعنی مجھ سے لوگ کہتے رہے کہ مجھے پر کسی کا الزام لگا جی تم بولتے نہیں ہو، میں نے کہا میں زیادہ بولوں گا گلگت سے اٹھے بولے وہ یہ چل تم کون ہے، ہم ایسا ہی نہیں، مانتے ہی نہیں ہو تم، چل جاؤ کام کرو اپنے، تم کون ادھر آ کر بینچی کرتے ہو ہمارے پاس معاملے میں، تم نے کیا کیا ہمارے لیے، تم آئے ہو کبھی ہمارا پتہ کرنے کے لیے؟ کبھی کوئی گئے تھے جی ایف سی آر تھا، ایک دفعہ شروع میں گئے تھے شہور عباس صاحب، لیکن ایک بار میں آپ سے عرض کروں، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں اس معاہدے کو، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا تھا، اس نے کہا تھا میں صرف ان باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں جو مستقل کانفرنس سے متعلق ہے۔ ایکٹ جب آزاد میں آئیں وہ دوبارہ آئی، اس کے بعد ہی ختم ہوگا۔ ہوتا کیا ہے جب یہ ادھر افسر بھیجتے ہیں نا تو اس کو لے آتے ہیں گلگت معاہدہ کراچی آگے رکھ دیتے ہیں، میں نے تماشا دیکھا ہوا ہے، میں بہت ساری باتوں کا امین بھی ہوں، ان کا گواہ بھی ہوں۔ اب یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے گلگت کو صبح بنا، یہ ہے وہ سیکورٹی کا ایشو ہے۔ کس نے آپ کو کہا ہوتا سیاسی کا کبھی کا یہ معاملہ طے ہو گیا ہوتا، ایک ایشو ہے یہ سیکورٹی کا، یہ بتایا گیا ہمیں کہ جی یہاں فلاں 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 نام میں نہیں لینا، یہ طاقتیں جو ہے خرابی کرنا چاہتی ہیں، کچھ اور ایسے ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ کو اعتبار بھی نہیں آئے گا کہ وہ بھی بقول جو انہوں نے بتایا ہمیں سچ ہے جھوٹ ہے ان کو پتا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ میری پھر اس میں رائے آپ سے یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مودی نے بڑا کاری وار کیا ہم پر 5 اگست کو، کوئی مانے یا نہ مانے، ماسٹر اسٹروک کھیلا اس نے 5 اگست کو پچھلے سال، اور اب اس کشمیر کو لینا تو دور رہ گیا، اس کو بچانا شروع کر دیا ہے۔ ہاں جی، یعنی اب یہ آزاد کشمیر پر رہ گیا، کشمیر اور جی بی پر رہ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں، وزیر خارجہ صاحب ہمارے بادشاہ آدمی ہیں، وہ ہے ہی نہیں اس کام کے لیے، وہ جو تقریریں اندر اسمبلی میں کرتے وہ کوئی وزیر خارجہ ایسی تقریر نہیں کرتا، وہ اسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے اوپر رکھنا ہوتا ہے تاکہ کل اگر کوئی مسئلہ ہو تو بٹھائے لوگ اس کے پاس آئیں۔ وہاں ایک بنایا اپنا یہ ایک وہ فورم ادھر وزارت خارجہ میں، مجھے کہنا ہے جی کہ دیکھیں جی آپ فلاں فلاں پارٹی، آپ اپنی پارٹی والوں کو بولیں، میں کہا تم ان کو کہتے ہو چور چور چور، کیوں آ کے تمہارا سزا دے گا، آپ تو کم از کم اس پہ صبر کریں۔ پھر یہ جو بات ہوئی تھی جب وزیر اعظم صاحب مظفر آباد آئے تو ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ مناسب یہ ہوگا کہ یہ کوئی بات چھپانے والی نہیں ہے، سب آپ لوگ بیٹھے تھے، مناسب یہ ہوگا کہ آپ پہلے آپ بھی اپنی ایک پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ حریت پہ بلا لیں، الگ الگ بلا لیں، آپ انہیں تجاویز مرتب کر کے وزارت خارجہ میں دیں،
ہم نے وہ مٹی کی ایک ڈیکوریشن بنایا 11 نکاتی، اور میں نے ان کو بھی دیا جو ہیں جو ہیں، آپ سمجھ گئے نا، انہوں نے کہا ہمیں بھی دو، ان کو، ہاں ان کو بھی دیا، سب سے بڑے صاحب کو دیا، 4 والے کو، تو وہ ان کو بھی دیا، تو وہ ان کو ہم نے وزیر خارجہ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا جی اب ہم آپ کو بلائیں گے۔ وہ وقت چلا گیا، آج جب یہ پچھلے دفعہ وزیر صاحب تشریف لائے 5 اگست کو، میں نے کہا آپ نے جو بات کی تھی وہ ہم نے دے دی، اب آپ نے بلایا ہی نہیں۔ اتنے میں وہ کہنے لگے کہ ہم گلگت کو صوبہ بنانے لگے، یہ 5 اگست کو، تو انہوں نے کہا ان کی وہ نہیں ہے، ان کو بڑا احساس محرومی ہے۔ میں نے کہا جی احساس محرومی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان کی شناخت کا معاملہ ہے، ان کے اور حقوق کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا آپ اس کو کیا کہتے ہیں ہندوستان کو؟ یار یہ جو بعض باتیں ادھر نہ کرنا، ادھر پرابلم پڑ جاتا ہے، میرا نہیں، اس کشمیری کو بیچارے کو بڑی ان کی زیادہ ساری ہوتی۔ میں نے کہا آپ اس کو مودی کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹیٹ سیکرٹری تو آپ نے پہلے ختم کیا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سا اخلاقی جواز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہندوستان، یہ کیا جواز ہے ان کے پاس؟ اب صرف کیا یہ آزاد کشمیری رہ گیا؟ یہ 5,000 برابر بل 84,000 میں سے جہاں اسٹیٹ سیکرٹری کا اطلاق ہوگا، یہی رہ گیا نا اب، باقی تو گیا 79,000 اسکوائر مائل تو نکل گیا اس سے۔ میرے دفتر میں ابھی بھی ریاست جمہوریہ کا پورا نقشہ لگا ہوا جی، سمیت اکسائز چین کے، میں نے نہیں وہ لگایا وہ دفتر میں نے۔ یار یہ بھی آپ بتا دوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں نا، میں اللہ بھلا کرے سعودی عرب کا، اس نے جو نقشہ لگا دیا ادھر بے وقوف لوگ، ہاں جی یہ پاکستان پر حملہ کر دیا سعودی عرب نے، بھائی موت ہندوستان کو پڑی ہے، جہادوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہم، جو لا کے ہاتھ۔ تو میں نے وہی رکھا ہوا نقشہ، ڈار صاحب وہی ہے جو ریاست جموں کشمیر کا اپنا نقشہ ہے، وہ دفتر میں وہی رکھا ہوا 84,000 کا۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پھر صاف بات ہے، جو جماعتیں انتخابی میں پر یقین رکھتی ہے، ان میں بنیادی کمزوری ہیں، آزاد کشمیر میں ہو، وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو، گلگت بلتستان میں، وہ ان کے ساتھ مقابلے میں آ کر کھڑا نہیں ہو سکتی کہ بھائی میری حکومت نہیں بنے گی۔ یہ انہیرنٹ ویکنیس ہے ہم کی، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے ساری سکھ ڈبلی میں۔ بعض جو دیکھیں نا، مثلا اب مجھے کوئی کہے جو تو وہ اس میں یہ ہے کہ اپنا یہ ہاں جی ہو رہا ہے، انہیں تو سیرا چھوڑو، نشر ہو رہا ہے، روک ہو رہا ہے، مجھے جیل ڈالیں گے، ویسے بھی مجھے برگزاری کا دور پہلے کرتا۔ اچھا، تو وہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں میری آپ سے گزارش ہے کہ سارے بیٹھیں آپس میں، میں آپ کو اپنی بات گزاری ہوں، میں مطلب ہے میرے 2 طرف بیٹھے ہیں میرے بھائی، یہ غالباً خود مختار کشمیر کے حامی ہیں، ان کے درمیان میں ایک پاکستان کا حامی بیٹھا ہوں جو پاکستان کے ساتھ اپنا چاہتا ہے یہ علاقہ۔ میں نیک نیتی سے بات کرتا ہوں، کسی اس کے بغیر سوچو بچار کر کے کہتا ہوں کہ خود مختار کشمیر میرے میں یہ 3 شریف وہ نہیں ہے، اتنے شریف کہ ان کے درمیان میں رہ سکتا ہوں، ہندوستان پاکستان اور چین، مطلب ہے میں اتنے نہیں ہے میرے میں بس کہ میں اپنی جو ہے نا وہ اس وقت بچا سکتا ہوں ان 3 کے درمیان، تو میں سمجھتا ہوں میں ایک ہی کے ساتھ ہوں۔ نیکتی سے مجھے اچھی بات آئی وہ آپ کے لبریشن فرنٹ کے جو ہے وہ گل صاحب، کیا نام ہے برطانیہ میں، صابر گل صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ راجہ صاحب جو لوگ نیک نیتی سے علاقے کے حامی ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ نیک نیتی سے خود مختار کشمیر کے ان کی بھی عزت کی جانی چاہیے۔ میں کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ کو علم ہے کہ بیرون ملک بے شمار لوگ ہیں جو ہندوستان کے پیسوں کے اوپر اور فساد پیدا کرتے ہیں، میں اندر نظریاتی اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ کیسے جنیوا میں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہے۔ آپ کی اور میری آزادی کے نام پر میں نے یہاں جو لوگ ہیں ان کو کہا کہ بھائی فرق کرو لوگوں کے درمیان، جس طرح آپ نے خود کہا تھا، آپ نے کہا تھا کوئی کشمیری پاکستان کا مخالف نہیں ہے۔ کون ہے پاکستان کا مخالف؟ ادھر ہو سکتے ہیں مخالف، ہم نہیں ہیں پاکستان کے خلاف۔ اس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ اس کو فرق کو محسوس کریں،
اور لوگوں پر اعتبار کر. میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو گلگت کا ایشو ہے نا، کہ کشمیر کے حوالے سے جب تک کشمیری فیس سامنے نہیں ہوگا، وہ منیر صاحب ہوں، ڈار صاحب ہوں، یہ صاحب ہوں، اپنے بٹ صاحب ہوں، گرائن صاحب کوئی ہو، یہ نقشوں میں اس طرح بنا کر یہ اب ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بن گیا ہوا ہے، یہ اس کو بنا دیا گیا. یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں ہے بھائی، یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے. میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا، یہ اختیار میرا ہے، نہ ہندوستان کا نہ پاکستان کا. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس دن کو کہ اس کے اندر کوئی مداخلت نہ ہو اس رائے میں، آزادانہ بنیادوں پر لوگ اپنے حق کا استعمال کریں. میں ادھر گیا ہوا تھا تو میں نے کہا جی پاکستان نے تو کبھی کلیم ہی نہیں کیا کشمیر کو کہ یہ میرا انٹیگرل پارٹ ہے. وہ ادھر میرے خلاف کوئی لوگ لگ گئے. بعد میں نے سمجھائی بات، بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، تو میں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو مراد میری کہنے کی یہ ہے کہ یہ اس کو ایک براڈ بیسڈ اس میں ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے گلگت کے لوگوں کے ساتھ. گلگت کے اندر بھی کچھ حصے ہیں، سارا گلگت، جب گلگت بلتستان کے اندر بھی ایشوز ہیں اندر. اس کے اندر ہم نے اس کے ریور جو ہے اپنے انڈس، اس کے جو رائٹ بینک اس سے بھی بات کرنی، لیفٹ بینک سے بھی بات کرنی ہے. اپنا بے شمار اکائی ہیں گلگت کے اندر. ابھی جو ریاست جموں کی ہے تو 84,000 مربع بھی، لیکن اس کے اندر اس کی اتنی مختلف جو ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ لوگ بستے، زبان کا ہے، کلچر کا ہے، علاقائیت ہے. یہ ایک بڑا حسین امتزاج ہے یہ ریاست جموں کشمیر. اگر یہ اس طرح اکٹھی ہو تو یہ دنیا کے اندر ایک اتنا زبانیں بولنے والوں کا ایک حسین امتزاج ہے کہ وہ کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی. یہ ہے وہ. اس حوالے سے میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں گلگت کے لوگوں کے ساتھ ایک وسیع البنیاد اس کو ایک بنا کر ہمیں ڈائلاگ کرنا ہے اس کے ساتھ کہ بھئی میں یہ بھی بتاؤں. ٹھیک ہے، آپ کا خیال ہے صبح مرنے سے وہ ان کو کیا نام ہے ادھر دودھ اور شہد کی نہریں بنی لگ جائیں گی؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. میں نے کہا نا ان سے، میں نے کہا کیوں یہ گلگت میں لوگوں کو، جی بی میں لوگوں کو وہی اسٹیٹ سر رولز کے تحت یہیں لوگ جو ہے نا وہ کریں، کیا نام اپنا ملازمتیں ملے، باقی کام ہو، وہ یہ کیوں آئے ادھر سے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہونی چاہیے. میں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے، عمران خان صاحب کو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے ادھر کوئی ہم پاکستان کی سلامتی بقا کے لیے ہماری جانیں بھی لڑا ہے لوگوں نے. آج بھی 60-70 ہزار لوگ ہمارے پاکستان کی فوج میں ہیں. یہ لوگ شاتے دے رہے آتے ہیں نا، ان کی ڈیڈ باڈی کا وصول کرتے ہیں. تو میں جو آپ سے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے، بات میری لمبی ہو گئی ہے، کہ میرے پاس اس وقت کوئی فارمولہ نہیں ہے. یہ جو ابھی آج اعلان ہوا ہے اس نے ہماری سارا کوئی سسٹم تبدیل کر دیا. کہ یہ کہہ رہے تھے بنا صاحب کہ ہو گیا کچھ باتوں کا مجھے پتہ تھا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا آج ہی ہوگا، چونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے. تو میں افسوس ہے کہ گلگت کو صبح انہوں نے الیکشن کا جو ہے وہ دن استعمال کیا گیا، الیکشن کو استعمال کیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو اس سے مبرہ ہونا چاہیے. وہ ہم سب کا وزیر اعظم مجھ سے ملے، میں نے کہا جناب آپ سے میرا بڑا جھگڑا رہا، اب آپ پاکستان کے وزیر اعظم میرے لیے انتہائی قابل احترام. پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو اس میں یہ ہے یہ کمیٹی جلدی بیٹھ کر کوئی اس ڈائلاگ کا، کوئی ریاست جموں کشمیر کی اس وحدت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ہاں میں آپ سے بات کر، وزیر خارجہ صاحب نے اٹھ کر تو بیان دے دیا ان کے حق میں، کس کے، وہ گفتگار ڈکلیریشن کے. تو میں خود ہی چلا گیا اپنا پرائم سیکرٹریٹ، تو وہاں میں یوسف صاحب سے انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں، آپ اگر میرے پاس آتے تو میں میزبان ہوتا تو شاید میں زیادہ سخت بات نہ کرتا آپ سے. تو میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ نے مطلب وہی آج آپ نے دیکھا نا ان کا جو کل بیان ہے، انہوں نے کہا جی ہم ہندوستان کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے، عمر عبداللہ کا ہے کہ ہم جو ہے وہ 370 کی ویلیو اور 35 ویلیو کیا کرتے، وہ تو پہلے وہ تو ایشو ہی نہیں ہے کشمیریوں کا. 370 تو ایشو نہیں ہے نا. ہم اپنا اس سے آ جائیں گے نیچے، کیا نام ہے، اس سے پلیبسٹ سے 370 پر آ جائیں گے. یہ اس کا اپنا یہ ابھی ساگر صاحب جس کا رونا رو رہے تھے، یہ اس لیے قربانیاں دی ہم نے.
بات تو ٹھیک، میں مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے، میں نے بہت دفعہ یہ لوگوں کو بات سنائی ہے، اور یہ والی بات، اور 91 کا ایک واقعہ تھا میں سناتا رہتا تھا لوگوں کو. تو اس میں اب یہ ہے، پھر انہوں نے کہا کہ کیا کریں. میں نے کہا جی کل آپ کا وہ ہوگا، وہ اس کا وزارت خارجہ کا جو ہوتا ہے ترجمان کا بیان، آپ کسی خارج بندے منہ سے ڈلوائیں اور آپ کہیں ہم 91 اور 122 کی تائید کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو سچی بات بتانا چاہتا ہوں، صبح کچھ تھی باتیں میرے ذہن میں، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کسی نے کہا وہ پتہ نہیں سینٹ میں ہوگا، وہ ہوگا، میں نے ان کی بات کی تائید کر دی ہے. اب اس میں آرٹیکل 1 میں کیسے کریں گے آپ 255، ایسے بے وقوف لوگ بیٹھے ہوئے ادھر، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. میرا جھگڑا بھی ہو گیا تھا ایک دفعہ، وہ جو ابھی سفیر نہیں بن کر گیا تو جو اس کو میں نے کہا کھوپڑی میں بغض آیا کہ نہیں ہے ایک جگہ بیٹھ کہ بھائی آپ جب تک اس کو آرٹیکل 1 میں نہیں شامل کریں گے، آپ ان کو کیسے بٹھائیں گے نیشنل اسمبلی میں، یہ سینٹ میں. گلگت کے لوگوں کا خیال آپ کو 26 سیٹیں ملیں گی سینٹ میں؟ نہ اس طرح تو ہے نا، صوبے کو تو 26 ملنی چاہیے نا. ہاں وہ تو برابر ہوتا ہے نا، تو 26 سیٹیں ملیں گی آپ کو. اچھا آپ کو یہ ٹیکس شیکس کی چھوٹ ہے، یہ تو سب دینی ہے، اب مزے ختم ہو جائیں گے نا آپ کے. ہاں مفت میں جو ادھر آپ ادھر نہ ٹیکس دیتے تھے نہ، سب گاڑیاں جو ہیں وہ 2 نمبر پر کر رہی تھی، ہاں جی وہ تو آپ رجسٹر ہوں گی نہیں. مطلب بات یہ ہے، یہ ایک ہاتھ سے دیں گے دوسرے ہاتھ سے دیں گے. تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر صرف پتہ نہیں میری طرف کب آئیں گے، بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ ہاں بہرحال وہ انشاءاللہ زندہ رہے تو مقابلہ کرے گا، کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اللہ نے جو دی ہے، جب تک دی ہے، ٹھوک بجا کر اللہ کے فضل سے میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے کسی بھی فورم پر جو ہے، کوئی اپنی پارٹی کا فورم ہو یا کوئی ہوا، اپنی بات کہی ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، میری جان اللہ کے ہاتھ میں، مجھے کسی سے خوف نہیں، ڈر نہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرنا تو حکمت کے ساتھ، میرا کشمیری مشکل کا شکار ہے. بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا، یہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا، میں نے کہا 15 دن میں آپ کی چیخیں نکل گئی. انہوں نے پتہ کیا ہے اتنے مہینے سے لوگوں نے کوئی مظاہرہ کیا کہ مجھے روٹی دو، مجھے کھانا دو، وہ کوئی بولا؟ ان سے سبق سیکھا نا، وہ انسان ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی میرے بھائی نے کہ بھائی ان کا بھی خیال کرے نا، ان کا کیا کر رہے ہیں ہم نے. یہ ساری باتیں ہیں جو جوڑ کر اس کو اکٹھی کرنی ہے، یہ مشکل وقت ہے. یہ اب یہ ہے لیڈرشپ کا ٹیسٹ. وہ بیچارے تو دے رہے ہیں پرلی طرف، جیلوں میں بند ہیں، مشکلات کے شکار ہیں. یہاں جو لوگ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، اب یہاں پر ٹیسٹ ہے کہ ہم لوگوں کی نمائندگی کیسے کرتے ہیں، گلگت کے لوگوں کیسے کرتے ہیں. آزاد بات یہ ہم نے ویسے بنا لیے اس کے اسے ریاست جموں کشمیر کے 2 تھے صوبے کشمیر کے اندر، یا ڈویژن کہہ لیں، جموں اور کیا نام ہے یہ کشمیر. اس کے بعد تیسرا بن گیا اپنا وہ، اب اس میں بن گیا آزاد کشمیر ہے، جموں 2، وہ اوپر لداخ 3، وادی 4، گلگت 5، ڈائسپورا ہمارا باہر بیٹھا ہوا 6، اور پتہ نہیں وہ کیا کریں گے. ادھر آزاد کشمیر پڑ گیا نارتھ ساؤتھ. میں نے کہا کیا ڈرامہ بنایا ہوا نارتھ ساؤتھ، 2.5 ضلع نارتھ ساؤتھ. صبح نکلو دوسرے ادھر پہنچ جاؤ نارتھ ساؤتھ. میں نے کہا ختم کرو یہ نارتھ ساؤتھ، یہ چیف انجینئر نارتھ ہے، یہ چیف انجینئر ساؤتھ ہے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے. ہم یہ جو تقسیم، یہ جو فریگمنٹیشن ہے، اس کا یہ ذکر کر رہے تھے اپنا اپنے ہے جی عارف کمال صاحب. آپ کو پتہ عارف کمال صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ 1 سال کے تھے 47 میں جب جموں میں قتل عام ہوا. یہ رو رہا تھا، بچہ تھا. انہوں نے کہا اس کی گلا کھول کے اس کو مار دو تاکہ آواز نہ نکلے، اس کو جو ہے وہ ہمیں پکڑ نہ دے. یہ ایسے بنا، مطلب ہے یہ جموں میں جو قتل عام ہوا یہ ویسے ہی بات. آج جو کچھ وادی کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ ویسے ہو رہا ہے. یہ سارے اس میں اسپیشلی جو ہے اس میں جنوبی کشمیر میں اس کو جو کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں جلدی کنکلوژن پر جو ہے وہ جمپ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے اپنا یہ جموں کشمیر جو جوائنٹ لیڈرشپ ایڈوائزری کونسل ہے، اس کے سیکرٹری کا فرض ہے کہ اس کو میری تجویز اگر آپ اتفاق کریں تو یہ کر رہی ہے.
تو آگے اس کی لیڈرشپ کے بارے میں آپ لوگ فیصلہ کر لیں کس نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں بھی حاضر اس کے لیے. میں بحث کارکن, میں آپ کے جوتے بھی سر پر اٹھا کر چلنے کے لیے کروں, میرا کوئی ایشو نہیں ہے. تو رہ گئے, تھوڑا سا وقت رہ گیا ہوا, پھر آگے میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ باقی مجھے امید ہے عتیق احمد خان صاحب پر بھی, لطیف اکبر صاحب پر بھی, سلطان محمود صاحب پر بھی, جماعت اسلامی پر بھی, باقی لوگوں پر بھی, کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ہم اکٹھے ہو کر ایک متفقہ فیصلہ جو کر سکیں گے جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. باقی جو حضرات ہم مل کر اکٹھے بیٹھے اور اس میں جو ہے نا وہ دونوں جو سوسائٹی کے حصے وہ مل کر کوئی ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ جس سے ریاست کی یہ اکائی جو ہے یہ بھی تقسیم نہ ہو اور ہماری منزل جو ہم سے اوجل ہوتی جا رہی ہے. میری بات یاد رکھیں, ہماری منزل ہم سے اوجل ہوتی جا رہی ہے. میں نے خود اس سے اقرار کیا اس کا کہ جس کام کے لیے حکومت بنی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا, ہم اور کاموں میں لگ پڑے اور وہ منزل ہماری نظر اوجل ہو جاتی ہے. اللہ کے قیامت کے دن ہم سب کوئی جواب نہیں دے پائیں گے جب اللہ ہم سے پوچھے گا. قرآن کا وہ کہ وہ لوگ, اس بستی کے لوگ جو یہ پکارے تھے یا اللہ میں ظالموں کی بستی سے نکال دیا, ہمارے لیے ہمیں روزگار بھیجا, ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ آپ کی اور میری کیا وہاں پر سفارش کریں گے؟ جی کیسے ہماری سفارش ہوگی؟ مطلب ہے وہ دوسری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ ہی بستے ہیں, دیگر مذاہب کے لوگ ہی بستے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, اس میں بدھ بھی ہیں. ان کو نہ باہر نکالا کریں اپنے آپ سے, ان کو آپ نے ساتھ چھاما رکھنا ہے. اگر آپ ان کو نکالیں گے باہر تو پھر ہم خود کشمیر کی تقسیم کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ اپنا 27 کو کشمیر کے اندر وادی کے اندر ہڑتال تھی, جموں کے اندر نہیں تھی. جموں کے اندر لوگ خوشی بھی منا رہے تھے. یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے, یہ اسے خراب کیا ہے. یہ ہمارے اپنے ایٹیچیوڈ نے خراب کیا ان لوگوں کو. ہمیں ان کو واپس لانا ہے, ان لوگوں کو واپس لانا. ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی آزادی کی لڑائی اس کو سری نگر میں لڑی جا رہی ہے, آپ کے حقوق کی لڑائی لڑی جا رہی ہے. اگر یہ سری نگر میں جھنڈا بیٹھ گیا اسی اسٹیٹ سرحد پر, آپ کو دوسرے درجے کا شہری ڈکلیئر ہو جائیں گے. آپ اول درجے کے شہری ہیں. آپ اس مارواڑی, اس برہمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ہمارا جھگڑا ہندو کے ساتھ نہیں, ہمارا جھگڑا سوچ کے ساتھ ہے, اس برہمن سوچ کے ساتھ ہے جو یہ قبضہ کرنا چاہتی ہے اس پر, اس کے ساتھ کر رہا ہے. میں نے اصل کو ہندوؤں کو برا بلا نہ کہا کریں. جب آپ کرتے پھر وہ بھی کٹھے, اگر ہم مسلمان ہوں تو وہ پھر ان کا بھی مذہب ہے نا جی اپنا, وہ بھی کٹھے جائے. تو اس لیے ریاست کی اس اکائی کو برقرار رکھے, اس مذہبی جو ہے اس کو رواداری اس کو بھی برقرار رکھے اور یہ ساری باتیں کرے. تو یہی میری آپ سے گزارش تھی کہ یہ بیٹھے کمیٹی, یہ کونسل بیٹھے, یہ چارٹر وہ جو اس کا تیار کرے, اس کے اوپر پھر ہم کر کے. البتہ یہ ہے کہ میں اپنی پارٹی کا میں فوری اجلاس بنانے لگا ہوں تاکہ یہ جو الزام ہوا اس کے بارے میں ہم نے کیا موقف دینا ہے. اسی طرح سے میں آپ باقی جماعتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے طور پر پارٹی جتنی ہیں وہ بلا لیں. پھر یہ جو ہے یہ جوائنٹ ایڈوائزری جو ہماری جو لیڈرشپ بنی ہے اس کے اندر ہم پہلے سے تیار ہو کر آئیں تاکہ ہم اگلا کوئی اقدام اٹھا سکیں. باقی میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے 8 مہینے وزارت اس میں کرن دیو نا 8 مہینے میں رہن دیو نا. جی بہت بہت شکریہ. یہ تو دیرینہ ایک مطالبہ ہے آزاد کشمیر کے عوام کا, جس کے اوپر بین الاقوامی سطح پہ بھی آوازیں اٹھی ہیں. تو بہرحال میں صدر مجلس قائم مقام چیئرمین, آپ سے میں ملوں گا اس بات پر بات کروں گا. چیئرمین 2 منٹ 1 منٹ میں مکمل کر لیں. شروع.